حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کو دنیا سے کیوں پوشیدہ رکھا؟ یہودی سینکڑوں سالوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کی تلاش میں کیوں ہیں؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کے جواب شاید بہت کم لوگ ہی جانتے ہوں، لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 1500 سال قبل مصر میں ہوا۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے اور انہی کی طرف بھیجے گئے نبی تھے۔ حالانکہ ان کا اصل وطن فلسطین تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر چلے جانے کے بعد چونکہ جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر میں پھلی پھولی تھی، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام بھی انہی مہاجرین میں بنی اسرائیل کے ایک گھرانے میں 1520 قبل مسیح کو پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران، ماں کا نام یقابل، بڑا بھائی ہارون علیہ السلام اور ایک بہن مریم تھی۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام بھی مریم اور نانا کا نام عمران ہی تھا۔ جب بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر میں جا کر آباد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت وقار اور مال و دولت سے نواز دیا، لیکن وہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی پا کر خدا کی یاد سے غافل ہو گئے اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے لگے۔ ان کے غلط اعمال کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان پر رمسیس دوم کی شکل میں ایک جابر حکمران مسلط کر دیا جو ان مہاجرین یعنی بنی اسرائیل کو پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک رات فرعون رمسیس نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس یعنی فلسطین کی طرف سے آگ کے شعلے آئے جس سے کئی قبائل جل کر خاکستر ہو گئے، مگر اسرائیلیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس نے اپنے درباریوں، نجومیوں، علماء اور کاہنوں یعنی مذہبی رہنماؤں کو بلا کر خواب کی تعبیر پوچھی تو بتایا گیا کہ اب بادشاہ تیری سلطنت میں بنی اسرائیل کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری خدائی کو چیلنج کر دے گا۔ خواب کی تعبیر سن کر فرعون کو پریشانی لاحق ہو گئی۔ اس نے حکم جاری کیا کہ آج سے بنی اسرائیل کے کسی بھی خاندان میں جو بچہ پیدا ہو اس سے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ہزاروں حاملہ عورتوں کے حمل ضائع کرائے گئے اور ان گنت نومولود اسرائیلی بچوں کو قتل کرا دیا گیا۔ لیکن بعد میں فرعون نے اپنے بزرگوں کے مشورے پر اپنے حکم میں ترمیم کرتے ہوئے ایک نیا حکم جاری کیا کہ 1 سال اسرائیلی بچوں کو مارا جائے اور 1 سال نہ مارا جائے، جیسا کہ اس کے بزرگوں نے مطالبہ کیا تھا۔ چنانچہ نہ مارنے والے سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ مارنے والے سال میں جناب موسیٰ علیہ السلام نے جنم لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کے ظالم ترین انسان کے خلاف جد و جہد کی اور اللہ نے انہیں کامیابی عطا کی، جو رہتی دنیا کے لیے ایک مثال ہے کہ ظالم کتنا بھی طاقتور ہو جائے، جب تک اس کے ظلم کے خلاف جہاد کرو گے تب تک اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ آج یہودی جو خود کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار سمجھتے ہیں وہی لوگ ان کی قبر مبارک کی تلاش میں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ ایک روایت میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک مصر اور شام کے درمیان 27 میل کے ایک وسیع و عریض میدان طیہ میں ہے، جسے وادی طیہ اور صحرائے سینا بھی کہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے آخری وقت میں میدان طیہ میں گزرتے ہیں۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو دعا فرمائی کہ مجھے بیت المقدس کی طرف کر دے جس کی طرف میں ہجرت کر کے آ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ترغیب دی کہ مجھے بیت المقدس میں دفن کرنا، مگر تقدیر نے ایسا نہ ہونے دیا اور وہ ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے سے آگے نہ بڑھ سکے۔ قصص الانبیاء میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وصال مبارک کے حوالے سے ایک روایت موجود ہے جس میں ذکر ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے
جو قبر کھود رہے تھے۔ اس سے پہلے ایسی خوبصورت اور دلکش قبر آپ علیہ السلام کی نظر سے نہیں گزری تھی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے فرشتوں، یہ قبر کس کے لیے کھود رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے کے لیے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ وہ بندہ تو ہے تو اس قبر میں داخل ہو جا اور لیٹ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جا اور آہستہ آہستہ سانس لے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور فوراً آپ کا وصال ہو گیا۔ یوں فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کر کے آپ علیہ السلام کو دفن کر دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی قبر مبارک میدان طیہ میں موجود ہے۔ باقی واللہ عالم۔